صحرائے عرب کے وسیع و عریض علاقے میں الحجر نامی ایک خوشحال شہر موجود تھا جو سامود کے لوگوں کا گھر تھا۔ وہ ایک طاقتور اور دولت مند قبیلہ تھے جو شاندار فن تعمیر، سرسبز باغات اور ہلچل مچانے والی منڈیوں کے لیے مشہور تھے۔ تاہم ان کی کامیابی اور خوشحالی نے انہیں اپنے وجود کے حقیقی مقصد سے اندھا کر دیا تھا۔ قوم سمود اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی اور شرمناک کاموں میں ملوث ہو گئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تنبیہات کو رد کر دیا تھا، جو انہیں دوبارہ راہ راست پر لانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک صابر اور ہمدرد رہنما تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس نے ان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے بت پرستی اور گناہ کے طریقوں کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ تاہم انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کے پیغام سے انکار کیا اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لامحدود رحمت سے قوم سمود پر بے شمار نشانیاں اور معجزات بھیجے، اس امید پر کہ وہ قوم توبہ کرے گی اور راستے کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس نے ایک شاندار اونٹنی کو ایک پہاڑ سے نکلوایا جس سے انہیں دودھ اور رزق کا ذریعہ ملتا تھا۔ تاہم انہوں نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا اور اس کی بجائے حضرت صالح کے انتباہ کے باوجود اونٹ کو بے دردی سے ذبح کیا۔ خلاف ورزی کے اس عمل نے ان کی قسمت پر مہر ثبت کر دی۔ اللہ نے اپنی حکمت میں قوم سمود پر اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہر میں ایک طاقتور زلزلہ آیا جس سے زمین لرز گئی اور عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ ایک زمانے کے طاقتور ڈھانچے ملبے کا ڈھیر بن گئے اور لوگ ملبے کے نیچے دب گئے۔ جیسے ہی دھول آباد ہوئی، زندہ بچ جانے والے ابھرے، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان کا شہر نہیں رہا۔ سرسبز باغات سوکھ گئے، بازار ویران ہو گئے اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بکھر گئے اور ٹوٹ گئے۔ قوم سمود کو بہت دیر سے معلوم ہوا کہ ان کا غرور، نافرمانی اور ان کے زوال کا باعث ہے۔ قبیلے کی باقیات کو ویران زمین کی تزئین میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، جو اللہ کے غضب کا ثبوت ہے۔ ان کی کہانی انبیاء کے پیغام کو جھٹلانے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کے نتائج کے بارے میں آنے والی نسلوں کو سنائی جانے والی ایک احتیاطی کہانی بن گئی۔